میرا ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ نبی اسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تھا، اور اس سے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے اور کس طرح کرتے تھے؟ بھائی صاحب آپ کا نام؟ میرا نام ریاض پال ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے۔ نام کیا؟ لاہور سے۔ نام کیا ہے پوچھ رہا ہوں؟ میرا نام ریاض پال ہے۔ ریاض پال جی آپ عیسائی ہے؟ جی مسیحی ہوں میں۔ مسیح۔ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے ہمارے مسیح بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر وہ بنے، نبوت حاصل ہوئی 40 سال کی عمر پہ، تو اس کے پہلے وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ ماشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ایک اللہ کی، اور اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی عکس نہیں، اس کا کوئی بت نہیں ہے، اور وہ اسی کی عبادت کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر، جب 40 سال پہنچے انہیں وحی آئی، جب وہ غار ہرا میں گئے، اقرا پڑھو، جبریل علیہ السلام کہتے اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، تو پھر اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ پوری تفصیل سے ہے۔ تو 40 سال کی عمر میں وہ نبی بنے، اس کے پہلے ان کو نبوت نہیں حاصل ہوئی تھی، لیکن وہ مسلمان تھے۔ مسلم مطلب اپنی ساری جو ول ہے، اکشا ہے، وہ اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ تو نبوت حاصل کرنے کے پہلے وہ عبادت اللہ کی ہی کرتے تھے، لیکن وہ پیغمبر نہیں تھے، اسی لیے وہ پیغام باقی لوگ سے نہیں کہتے تھے۔ جب ان کو اللہ کا حکم آ گیا، جب وہ نبی بنے، اس کے بعد وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اس کے پہلے بھی وہ مسلم تھے۔ جتنے پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مسلمان ہی تھے۔ مسلم مطلب ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ خوب دراصل تو پوچھنا۔ یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری کاشف جاوید ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے آپ نے ایک بڑا اچھا سیشن کیا جس میں آپ نے بتایا کہ قرآن شریف جو ہے وہ صرف ایک اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو یہ جو جمع کا صیغہ ہے کیا یہ تعظیماً جمع ہے یا لائک یہ رائل وی ہے؟ اور اگر یہ رائل وی ہے تو رائل وی کا جو رائل وی جو ہے یہ تو 12ویں صدی میں اختراع ہوا ہے، اور اس کے مطابق جو رائل لوگ تھے وہ اس رائل ہم میں ان کے وزراء اور ان بادشاہ اور جو جس خدا کو وہ مانتے تھے وہ بھی ایڈ کیا جاتا تھا۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کیا وہ ایک رائل وی ہے، تعظیماً ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ پادری ہمارے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے اور وہ میری تقریر سن چکے ہیں اور میرا جواب بھی جانتے ہیں۔ میں جواب دہراؤں گا پھر ان کے سوال پہ آتا ہوں۔ جب بھی قرآن میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے، کئی بار کہتے ہیں کہ میں، کئی بار کہتے ہیں ہم، عربی میں آتا ہے نحنو مطلب ہم، انگلش میں کہیں گے وی۔ تو یہ وی جو ہے وہ 2 قسم کے وی ہے، ون از پلورل ان نمبر، ون از پلورل ان ریسپیکٹ۔ جمع ہے تعداد کے لیے، اگر ایک سے زیادہ تعداد ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایک رائل پلورل مطلب اگر کوئی راجا ہے تو سنگولر رہے گا لیکن کہے گا ہم۔ تو پادری صاحب جانتے ہیں میرے جواب کو۔ تو یہ وی جو استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، مثال کے طور پہ اگر میں اردو میں کہوں گا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ تقریر کرتے ہیں، مثال کے طور پہ راجیو گاندھی انڈیا میں کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہندی میں کہہ رہا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم مطلب وہ ایک ہی انسان ہے لیکن وہ اپنے آپ کو رائل سمجھتا ہے۔ تو کوئین آف انگلینڈ جب کہیں گی دیٹ وی کمانڈ یو، آئی کمانڈ بھی بول سکتے ہیں مطلب سنگولر، وی کمانڈ مطلب پلورل، لیکن یہ پلورل آف ریسپیکٹ ہے، تہذیب کے لیے، عزت کے لیے۔ تو پادری صاحب میرے جواب کو جانتے ہیں، تو کہا کہ یہ جو رسپیکٹ ہے یہ 12ویں صدی میں ایجاد ہوا۔ 12ویں صدی، پادری صاحب کون سی زبان میں 12ویں صدی میں ایجاد ہوا؟ وہ انگریزی میں ہوگا، عربی میں نہیں۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور یہ عربی زبان سینکڑوں سالوں سے ہے،
اور سینکڑوں سالوں سے نہنو جو عربی زبان میں ہے اللہ جب استعمال کرتے ہیں, ہم ترجمہ کرتے ہم اور وی, یہ سینکڑوں ہزاروں سال سے آ رہا ہے. کوئی بھی عرب یہ سوال کرے گا انہیں. تو قرآن مجید عربی میں نازل ہوا, اور عربی زبان میں جب نحنو کیا جاتا ہے دو طریقہ, ایک ہوتا ہے پلورل آف نمبر, ایک پلورل آف رسپیکٹ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے نحنو کہتے ہیں, یہ ہے پلورل آف رسپیکٹ, عزت کے لیے نمبر ہے. اور یہ عزت کے لیے 12ویں صدی میں ایجاد نہیں ہوا. وہ رائل فیملی آپ جو بولتے ہو سکتا ہے انگریزی گریک کو سمجھیں گا, لیکن عربی زبان ہزاروں سال پرانی ہے. تو اس وقت عربی زبان میں جب قرآن نازل ہوا, اس وقت بھی نحنو دو طریقے کے تھے, ایک ہوتے تعداد کے لیے, ایک ہوتا عزت کے لیے. جب اللہ تعالیٰ استعمال کرتے نحنو اپنے لیے, وہ عزت کے لیے. خوب دان سے کوشچن. اللہ غیر مخلوق ہے یعنی ازلی ہے, تو اس کا کلمہ بھی غیر مخلوق اور ازلی ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, یہ اللہ کی ازلی صفت اور قائم بالذات ہے. مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کتاب الاداب باب ثواب القرآن 348 اور 352 میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن کا تجسم ہوگا جو کہ حادث ہوگا اور نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور اللہ سے شفاعت کرے گا, یعنی اللہ کا کلام مجسم ہو کر جسم اختیار کرے گا. تو یہاں سے کلام اللہ کی ازلیت, اس کا ناطق ہونا اور تجسم تینوں ثابت ہیں. یہی تین باتیں ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے, اور اسی کلام کا تجسم ہوا اور شخص کے طور پر ظاہر ہوا, اور اہل اسلام نہیں مانتے. اس لیے ہم نے اپنے موقف کی تقویت کے لیے ذرا آسان اردو میں سوال کیجیے. آپ فصیح اردو میں بات کریں گے تو آدھی چیز میرے سر کے اوپر سے جا رہی ہے. آپ اس کا صحیح آسان اردو میں آپ جو بات کریں آسان اردو میں کیجیے. آپ اگر فصیح اردو والا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو بھی نہیں سمجھیں گا, تو آپ آسان سمپل اردو میں آپ سوال پیچھے. آپ جو پوچھ رہے اور ترجمہ بھی ہونا چاہیے صاف آسان اردو میں. کئی قرآن مجید جو ترجمہ ہوتے فصیح اردو میں وہ لوگ کے لیے جو اردو میں مہارت رکھتے ہیں, آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں. میں اردو میں مہارت نہیں رکھتا ہوں. آپ آسان ترجمے سے پوچھیں تو اس کا جواب دے سکوں گا میں. اوکے, نہیں تو آپ سمجھ کے آسان اردو میں ترجمہ کیجیے. اوکے. جو اسلامی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے. آپ انگریزی جانتے ہیں؟ جی, آپ انگریزی جانتے ہیں؟ نہیں, انگریزی نہیں جانتا. اچھا, تو آسان اردو میں پوچھیں, آسان ہندی میں پوچھیں. اوکے انگریزی زبان ہے, اردو نہیں. آپ جب اوکے بولے تو میں سمجھا آپ انگریزی جانتے تو انگریزی میں پوچھیں گے. شورٹ میں نے اسلامی کتب سے ثابت کیا ہے کہ قرآن جسم اختیار کرے گا, جو کہ اللہ کا کلام ہے, جو اللہ کا کلمہ ہے اور ازلی ہے, مطلب اللہ کے ساتھ اس کی صفت رکھتا ہے. اور یہی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت ہے. کیا ہے؟ اللہ کا کلام اس کی صفت ہے. جی تعریف, صفت بولیے نا. جی صفت, ہاں جی بولیے. اللہ کا کلام اس کی صفت ہے اور اس نے جسم اختیار کیا, یہ اسلامی کتاب سے ثابت ہے. اور اللہ کا کتاب نے جسم اختیار کیا, یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کا یہ حوالہ موجود ہے. آپ یہ غلط ترجمہ پڑھ رہے ہوں. میں ترجمہ نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ حوالے میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن نوجوان شخص کی صورت میں آئے گا اور شفاعت کرے گا, اللہ سے شفاعت کرے گا انسان کی صورت میں آ کے. اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو اللہ کا کلام ہے اور ازلی ہے اور اس کا تجسم ہوگا, یعنی اس نے بھی جسم اختیار کیا. ازلی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے, نیور لاسٹنگ. ہاں ادلی ہے. تو اس لیے ہم نے اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے اسلامی کتاب سے حوالہ دیا. اگر یہی بات سچ ہے جو کہ آپ کی کتاب سے بھی ثابت ہے, تو آپ کو بھی مولا مسیح کے قدموں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہمیشہ کی زندگی ملے, کیونکہ مسیح نے کہا کوئی میرے بغیر آستے سے بات کریں گے, پاس نہیں جا سکتا. آپ اپنے آپ ہی بات کر رہے ہیں, یہاں مجھے مائکرو فون پہ سنائی نہیں دے رہا ہے. پہلا چیز یہ, میرا مائکرو فون سے آپ کی آواز دھیرے سے آپ بات کیجیے, فاسٹ مت بات کیجیے. آپ دیکھ کے نیچے دیکھ کے فاسٹ بات کر رہے ہیں, آستے سے بات کیجیے. آپ کو بات کرنے کی عادت نہیں ہے شاید. سر, اسلامی کتاب سے ثابت ہے کہ قرآن جو اللہ کا کلمہ ہے,
وہ جسم اختیار کرے گا، اور ہم مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا کلمہ ہے اور اس نے جسم اختیار کیا. تو آپ ہمارے والا عقیدہ آپ کی کتاب سے ثابت ہے، تو پھر آپ مولا مسیح کے قدموں میں آ جائیں. ہاں ابھی سمجھا آپ کا سوال. ایسا صاف پوچھو نا، آپ وہ پڑھے ترجمہ پڑھے لمبا لمبا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، برابر؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے ہمارے عقائد کے کون مطابق. کون خدا کا کلام ہے؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام نا. جی قرآن میں بھی لکھا ہے کہ کلمۃ اللہ ہے. میں بائبل کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کا بھی حوالہ دے رہا ہوں. اوکے اوکے. اوکے اوکے. بھائی صاحب کا سوال ہے، ابھی سمجھا میں، کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا کلمہ ہے. میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہے، از دا ورڈ آف گاڈ. یس. قرآن میں ہر پیغمبر اللہ کا ہے، ہر پیغمبر کلمۃ اللہ ہے. کیا کسی پیغمبر کا دعویٰ موجود ہے بھائی یہ؟ صاحب آپ نے سوال پوچھ لینا. ابھی مائک بند کرو آپ کا. آپ بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے کو سوال شروع پورا میں کیا، بتایا تھا. میں سوال ابھی آپ کا سوال سمجھا، جواب شروع کیا بیچ میں. یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹ کا سیشن ہے. وہاں ایک آدمی آیا تھا نا، مسلم ڈیبیٹنگ سیشن. کون مجھے کہہ رہا تھا کہ ہمارے ڈیبیٹنگ سیشن میں یہ جو کرسچن مشنری ہے ہم ان کو بہت شکست دیتے ہیں. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا تو یہاں ڈیبیٹنگ سیشن بہت ہے. مجھے کس نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ڈیبیٹنگ سیشن ہے، وہ کرسچن مشنری کو بہت شکست دیتے ہیں. میں اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں تھا. آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو ان سے ڈیبیٹ کرو نا. یہاں سوال پوچھے ابھی چپ رہو. پہلا سوال سمجھ نہیں پایا، میں سوال سمجھ گیا، جواب دینے لگا، بیچ میں ٹپک رہے. بھائی صاحب یہ سوال جواب کا سیشن ہے، ڈیبیٹنگ سیشن نہیں. یہ پرابلم ہے. اب بولیں گے ذاکر بھائی حکمت سے بات کرو. اتنا لمبا ٹائم دیا. تو بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ایک بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام ہے. تو میں نے اسے کہا یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، اور ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے آئے وہ سارے اللہ کے کلام تھے. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب مانتے ہیں. کیونکہ صرف لقب کیا گیا ہے. اگر قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ پیغمبر کلام اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کلام اللہ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی غلط فہمی ہے. مثال کے طور پہ قرآن فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہے، اس کا مطلب نہیں کہ باقی اللہ کے دوست نہیں ہیں. تو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو لقب دیا جاتا ہے کلام اللہ، یعنی اللہ کا کلام. اس کا مطلب نہیں کہ وہ خدا ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ اسلام کو جانتے ہی نہیں اور قرآن مجید کو جانتے نہیں. قرآن مجید میں اسلام میں ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ اسلام کے مطابق اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بات لوگوں کو پیش کی ہے. کچھ لوگ نے مانے، کچھ لوگ نے نہیں مانے. تو یہ کہنا کیونکہ یہ لقب دیا گیا اس لیے وہ خدا ہے، بالکل غلط ہے. قرآن مجید میں صاف لکھا گیا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ابن مریم. وہ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے مریم کے بیٹے. وقال المسیح، بٹ مسیح علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا. وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ ہوں گی اور جہنم اس کے لیے ٹھکانہ ہوگا. یہ صاف طور کے لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کفر کر رہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے. وقال المسیح، لیکن مسیح نے کہا یا بنی اسرائیل، او اسرائیلو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرے رب ہے تمہارے رب ہے. انہ من یشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ،
اللہ اس کے لیے جنت حرام کرے گا، وما وہ النار وما للظالمین من انصار، اور اس کے لیے آگ، اس کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ رہے گا۔ تو یہ صاف طور کہ آپ ایک آیت قرآن کی پکڑ کے اپنی خود ترجمہ کریں گے، بالکل غلط ہے۔ قرآن میں صاف طور کے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے وہ کفر کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور مسلم کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، مطلب ورڈ آف گاڈ، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو باقی 3 کتابیں جو کہ آسمانی ہیں، ورڈ آف گاڈ ہیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں نہیں لیا؟ اور اگر وہ تبدیل ہو گئی ہے تو اس میں ذمہ دار کون ہے؟ 1 منٹ ہو گیا، بھائی صاحب آدھا منٹ ہوا، تھینک یو، بالکل سر، آدھا منٹ دوں گا، 2 منٹ بہت ہو جاتے، پھر بھی میں نے دیا آپ کو، آپ کی محبت میں، تھینک یو سر، تھینک میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یو، لو یو ٹو۔ بھائی صاحب کا سوال ایک دم اچھا تھا، ماشاءاللہ، 4 جملے میں آدھے منٹ سے کم، یہ صحیح ہے، آدھا منٹ لو، 1 منٹ لو، 2 منٹ بہت ہو جاتا ہے، پھر بھی میں نے دیا۔ بھائی صاحب کا سوال ایک دم صاف ہے، ایک دم ستھرا ہے اور آسان اردو میں ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی جو اللہ کے کلام تھے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ بہت اچھا سوال، جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا، ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ اور بھائی صاحب صحیح کہتے کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تورات وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی، انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی۔ بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں، سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال۔ اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی۔ مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے۔ بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گوسپل میں، I have been sent only to the lordship of Israel، میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے۔ یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں پہلے کہوں گا سورہ صف میں، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ peace be upon him says, there will be a messenger to come by the name of Ahmad۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد۔ اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now, for he when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he hears shall he speak۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11 12 13 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ he when the Spirit of truth، جو حق کا روائیں گا، وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا، وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے۔ یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16
ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے، وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے، اور وہ میری تعریف کریں گے۔ آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے۔ اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے، تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے۔ کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری رحمت سارے عالم کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ اور کیونکہ پہلے جتنے بھی وحی آئے، توراہ، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور صرف ایک گروہ کے لیے تھے۔ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1، الف لام را، ہم نے قرآن بھیجا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو اندھیرے سے روشنی ملا۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 52، Here is a message from mankind. Let them know there is one God. Let them know. Let the men of understanding take heed. آپ یہ سمجھ لو سارے انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے، اور وہ جان لے کہ ایک یہ اللہ ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، رمضان was the month in which the Quran was revealed. رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے۔ قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ زمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 کہ قرآن مجید اللہ نے نازل کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانیت کو ہدایت دے، صرف مسلمان کو نہیں، صرف عربوں کو نہیں۔ تو کیونکہ قرآن مجید اللہ کا آخری کلام ہے، اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی جتنے کتاب آئے ان کو محفوظ رکھنا صحیح نہیں سمجھا، اور لاجیکل ہے۔ ہم جب جاتے ہیں، ہم جب پڑھتے ہیں، ہم جب تحقیق کرتے ہیں سائنس میں، تو سائنس کے اندر آپ جب پڑھائی کرتے ہیں تو آپ لیٹسٹ ایڈیشن کی کتاب پڑھیں گے یا پرانی کتاب؟ پرانی کتاب میں ہو سکتا ہے غلطیاں ہے، ہو سکتا ہے غلطی نہیں ہے، ہو سکتا ہے انکمپلیٹ ہے، آپ کون سی کتاب پڑھیں گے؟ لیٹسٹ ایڈیشن۔ تو قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سارے انسانیت کے حل دیے۔ آپ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پہلے کیوں نے نازل کی، پہلے کیوں توراہ کی، پھر زبور کی، پھر انجیل کی، پھر قرآن؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے خالق ہے، انسانوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ کیسی مثال ہوئی، میرا بیٹا بولتا ہے ابا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، آپ مجھے نرسری فرسٹ اسٹینڈرڈ میں کیوں ڈالتے، ڈائریکٹلی میڈیکل کالج میں ڈالو۔ میں بولے گا بیٹا پہلا نرسری میں جاؤ، پھر پری پرائمری میں جاؤ، پھر سیکنڈری میں جاؤ، پھر کالج میں جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ۔ ڈائریکٹ آپ کو میڈیکل کالج میں بھیجیں گے، کیا سمجھیں گے آپ؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ
इंसान कब कुरान को समझ पाएगा? जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाजिल करते वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को जरूरत नहीं समझा। उसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान से मिलता है हमें कोई इतराज नहीं। कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1 मिलियन रुपीज नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाजत ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी है। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस। तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफी है। अल्लाह ताला आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता है। आखिरी एडिशन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम। आम इंसानों को क्यों वक्त जाया कर रहे? आप समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मालिक है, हकीम, वो जानता है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनने का है, मैं तालिब हूँ तकाबुल अध्ययन का, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों बोलूँ बाकी मुसलमान को पढ़ूँ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए आसानी चाहता है। साफ कह चुका है, ये आखिरी कलाम में, इस पे अमल करो। और एक मजहब जो अल्लाह ने हमेशा सिखाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, कि सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के नजदीक सही है, वो इस्लाम। सर मैं उस खुदा को मानता हूं जिसने आसमान और जमीन को बनाया, खुदा यीशु मसीह को जो कुंवारी मरियम से पैदा हुए, सलीब पर हुए, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर चले गए। मेरा ईमान है कि वो हमको लेने के लिए आएंगे। मेरा सवाल है आज का सर, बाइबल मुकद्दस में सिर्फ एक शादी की परमिशन है और होली कुरान में 4 शादियों की परमिशन है, और मुस्लिम्स कहते हैं हमारा फेथ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम बाइबल पर ईमान ना रखें। ये उसी बाइबल की बात कर रहा हूं जो असल वाली है। और बाइबल दूसरी शादी को ज़िना करार देती है। होली कुरान में 70 हुरों का जिक्र है। मेरा पहला सवाल यह है कि उन 70 हुरों का आसमान पर क्या पर्पस है जो हमारे भाइयों को मिलेंगी? और सेकंड सवाल यह है कि क्या आप फिर भी ईमान रखते हैं? एक सवाल, आप शायद उर्दू जानते नहीं, एक सवाल क्या? एक सवाल सर एक ही सवाल है, सारा एक ही सवाल है सर, शॉर्ट हो गया लेकिन एक ही सवाल है। एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ चुके हैं। तो क्या सर मेरा सवाल ये है, भाई साहब आपका सवाल मुकम्मल हो गया, आप डॉक्टर साहब का जवाब समाप्त फरमाइए। जवाब सुनिए, सवाल समझ गया मैं आपका सवाल दोहराऊंगा। आपने कहा कि मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानते हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि बाइबल को मानना चाहिए? अपने आप उनके सवाल में इतने गलतियां थे। मैं सवाल दोहराऊंगा, मुसलमान का ईमान है कि वो बाइबल में मानना चाहिए, ये लफ्ज बाइबल कुरान मजीद में है ही नहीं, नंबर 1। फिर उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि 1 शादी करना चाहिए, कुरान में लिखा है कि 4 शादी करना चाहिए, और फिर कहा कि कुरान मजीद में लिखा है कि 70 हूर। ये जितने चीज कहा सब गलत, सब गलत, सब बकवास। नंबर 1, आप मुझे बताइए
कुरान में कहाँ लिखेला है कि बाइबल को मानना चाहिए? कुरान में लिखा हुआ है कि इंजील को मानना चाहिए, बाइबल नहीं। आपकी जो बाइबल है वो इंजील नहीं है। सॉरी सर, अंजील ही कह रहा था मैं अपनी तरफ से। आप जरा मेरा जवाब सुनेंगे यस और बीच में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ओके सर। आपने सवाल पूछ लिया, आपका टाइम खत्म, ये डिबेटिंग सेशन नहीं है। आपने कहा बाइबल, बाइबल कुरान में मौजूद ही नहीं लफ्ज। इंजील को हम मानते हैं जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। ये जो उनके पास है वर्ड बाइबल किधर से आता है? बाइबल आता है ग्रीक वर्ड बिब्लोस से। बिब्लोस इंजील से नहीं, बिब्लोस मतलब बुक ऑफ बुक्स। हमें बाइबल पे यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है। बाइबल पे अमल थोड़ी करना चाहिए। आज किधर लिखा लगा बाइबल पे अमल करना चाहिए? हमको ये यकीन रखना चाहिए कि इंजील अल्लाह का कलाम है। ये यकीन रखने की जरूरत नहीं कि इंजील को फॉलो करो। इंजील पे ये यकीन रखना चाहिए कि वो अल्लाह की तरफ से वही थी, अल्लाह का कलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल किया, हम इस पे यकीन रखते हैं। ये प्रेजेंट बाइबल जो आपकी है वो बिब्लोस है। आपको पता है कितने किस्म के बाइबल है? आपको पता है? अभी आप जवाब दो, पता है कितने किस्म के बाइबल है? जवाब दो, कितने किस्म के बाइबल है? सर ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं आप? बाइबल ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट। सर वो तो एक ही है। आपको इल्म ही नहीं है, अफसोस की बात है। देयर आर 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट, 24,000 मैन्यूस्क्रिप्ट है बाइबल की, और कोई भी दो आइडेंटिकल नहीं है। आपको इल्म ही नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में इंडिया में 200 से ज्यादा वर्जन ऑफ बाइबल है। ट्रांसलेशन में वर्जन मतलब ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, डुए वर्जन, न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन, 2000 किस्म के बाइबल है। मेरे लाइब्रेरी में 200 से ज्यादा है। आपको इल्म ही नहीं है और आप सवाल पूछने आते जैसे आप पादरी है। अफसोस की बात है, आपका इल्म ही नहीं है। जितने सवाल आपने किए तीनों सब में खता थी। नंबर 1 बाइबल लफ्ज कुरान में नहीं है। नंबर 2 कहा भी नहीं लिखा कि बाइबल पे अमल करो। ये ईमान रखो कि इंजील अल्लाह का कलाम है। हम मुसलमान मानते हैं कि इंजील अल्लाह का कलाम है, लेकिन जो बाइबल आज है वो इंजील नहीं है, वो मिलावट है। अल्लाह का कलाम होगा कुछ चीज जो कुरान से मिलती है, हमें कोई इतराज नहीं। पैगंबर का कलाम है, हिस्टोरियन से पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी, जैसे मैंने पहले भाई को कहा, अगर आप मुझे 1 अरब रुपया भी देंगे तो मैं एज़ेकिएल चैप्टर 24 पढ़ ही नहीं सकता हूं, क्योंकि वो पोर्नोग्राफी है। तो पहला आपका जो सवाल था, सवाल के पहले आपने कहा कि बाइबल कुरान में लिखा है कि बाइबल को मानो, बिल्कुल गलत है। उसका जवाब दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरा आपने कहा कि बाइबल में लिखा है कि एक शादी करना चाहिए। मेरा चैलेंज है, आप बताओ किधर लिखा है बाइबल में एक शादी करना चाहिए? रेफरेंस दो। आप झूठ बोल रहे हैं, आप रेफरेंस दो, किधर लिखा है बाइबल में कि एक शादी करना चाहिए? उसका माइक्रोफोन खोलो, रेफरेंस दो। कौन से बाइबल के रेफरेंस में लिखा है एक शादी करना चाहिए? भाई साहब, मैं रेफरेंस पूछ रहा हूं, आपके पास रेफरेंस बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि एक शादी करना चाहिए? भाई साहब जवाब दो, अभी माइक्रोफोन ऑन है। बाइबल में किधर लिखा है कि एक शादी का? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तहकीक करो। 10 बार भी पढ़ेंगे तो किधर नहीं मिलेंगे आपको। जी सर, मैं रेफरेंस पढ़ना चाहता हूँ सर। हाँ रेफरेंस दो। पहला कौन सा रेफरेंस? मैथ्यू। सुनो 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 सुनो, आपने कहा था कि बाइबल में लिखा है एक ही शादी करना चाहिए, ये चाहिए मुझे। तो दूसरा कुछ भलता बोल के फिर बोलेंगे उसके मानी ये है, तो लोग को बेवकूफ मत बनाओ। पढ़ो मैथ्यू। सर मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स है 31। ये भी लिखा था, लिखा है। मैं खोलता हूँ जरा, इधर नेट चल रहा है क्या? बाइबल बाइबल मैथ्यू 5 वर्स 31। हाँ पढ़ो पढ़ो। जी सर, जो कोई अपनी बीवी को छोड़े उसे तलाकनामा लिख दे, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उसे ज़ना कराता है, और जो कोई छोड़ी से भी हुई से ब्याह करे वो ज़ना करता है। इसमें किधर लिखे है कि एक बीवी करना चाहिए? बताओ सर। अगर आप दिखा इसके अंदर, सर यहाँ पे बात आप लोग का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? सर कॉन्टेक्स्ट ये बता रहा है कि दूसरी शादी करेगा तो वो ज़ना करेगा। अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देगा, डिवोर्स देना ईसाईयत में हराम है,
صرف اس وقت ڈیورس دے سکتا ہے جب وہ کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرتی ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک شادی کرنا چاہیے. آپ کیوں غلط بیان کر رہے؟ آپ جب نہیں جانتے اردو, انگریزی نہیں جانتے, کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے؟ It has been said of the old times. اور یہ میں یہ جو بائبل کا ہے, Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 31. It has been said of the old times that whosoever thou shalt not divorce his wife. Whosoever divorces his wife, unless it be for fornication, has already committed adultery. مطلب طلاق دینا عیسائیت میں حرام ہے. یعنی اگر آپ ڈیورس دیں گے اپنے بیوی کو اور دوسری سے شادی کریں گے تو زنا ہے. صرف اگر اس نے زنا کی تو یہ ڈیورس کے بارے میں کدھر لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے؟ پوری بائبل پڑھو, کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ ایک شادی کرنا چاہیے. اگر آپ کتنے بھی مذہبی کتاب پڑھو, ہندوازم کی, کرسچینٹی کی, جوڈائزم کی, کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں لکھا ہے ایک شادی کرنا چاہیے. صرف لکھا ہے قرآن میں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں, آپ اپنی پسند کی بیویاں کرو, 2, 3 یا 4, لیکن اگر آپ آپس میں عدل نہیں کر سکو تو صرف ایک. یہ صرف ایک صرف قرآن میں ہے. قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. آپ بولتے قرآن مجید میں نکلا 4 بیوی کرنا چاہیے, آپ وہ قرآن مجید کی آدھی آیت کوٹ کر رہے. پوری آیت میں لکھا ہے آپ اپنی من پسند بیویوں سے شادی کر سکتے, چاہے 2 ہو, 3 ہو یا 4 ہو, لیکن اگر آپس میں عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک. صرف ایک. مطلب اسلام میں ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے, 2, 3 میکسیمم 4, لیکن اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھتے ہیں تو آپ کو آپس میں عدل کرنا چاہیے. اس کے اوپر تو میں تفصیل سے بات کیا ہوں, ابھی وقت نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے. نمبر 1, بائبل اور انجیل سیم نہیں ہے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا لگا بائبل پہ ایمان لاؤ, انجیل پہ ایمان لاؤ. کیا وہ اللہ کی وحی ہے, عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. پوائنٹ نمبر 2, قرآن بائبل میں کہیں لکھا ہی نہیں کہ ایک بیوی کرو, یہ غلط بول رہا. اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ شادی کر سکتے 2, 3 یا 4, اگر عدل نہیں کر سکتے تو صرف ایک عورت سے. تو تینوں آپ کے غلط. چوتھا سوال, قرآن میں لکھا ہے کہ 70 حور, کہاں لکھا ہے؟ حوالہ دو قرآن کا. سر قرآن میں تو نہیں, لیکن ہمارے مسلم بھائی جو ہمارے ساتھ رہتے ارے ہیں تو چلتے مسلم بھائی کو کیوں دیکھتے؟ اسلام سمجھنے کے لیے, اسلام سمجھنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کرو, مسلم بھائی کو مت دیکھو. میں اگر عیسائی کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو دیکھے لگوں گا تو پرابلم ہو جائے گا. اسی لیے تو میں جانتا ہوں عیسائی مذہب کیا ہے. میں آپ کو دیکھ کے تھوڑی عیسائی مذہب سمجھ رہا ہوں. میں نے تقریر میں کہہ چکا ہوں, مذہب سمجھنے کے لیے مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرو. آپ کدھر بھی کس کی بھی بات آ کے بڑے مجمع میں سوال کرتے 50,000 لوگ کے بیچ میں, کم از کم تحقیق تو کرو سوال کرنے کے پہلے. چاروں چیز آپ نے غلط کی. یہ بات صحیح ہے, اس کا جواب اب میں دے چکا ہوں. یہ حدیث میں لکھا ہے وہ الگ چیز ہے, قرآن میں نہیں لکھا ہے, اس کا جواب میں دے چکا ہوں. میرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اسپیچز میں یہ سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں, وہ کون سے نکات ہیں جہاں وہ بدلی ہے, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ سنا گیا ہے کہ بائبل بدل گئی ہے, لیکن وہ کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جہاں سے وہ بدلی ہے. آئی نیڈ ٹو نو. بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں بائبل بدلی ہے. بائبل نے بدلی, انجیل بدلی ہے. بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. کون کہتا ہے؟ میں نہیں کہتا ہوں, اسکالرز آف بائبل کہتے ہیں. کتنے آرٹیکلز ہیں آپ اگر پڑھیں گے, آرٹیکل 50,000 ایررز ان دا بائبل. کتنے؟ 50,000 غلطیاں. کون کہتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے. جو بائبل کے اسکالرز ہیں جو خود کرسچن ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائبل میں 50,000 غلطیاں ہیں. آپ اگر جاننا چاہتے کیا غلطیاں ہیں, آپ میری ویڈیو کا صرف دیکھیے. میں نے ڈیبیٹ کیا ہوں ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ, بائبل اینڈ قرآن ان دا لائٹ آف سائنس. اس پہ میں نے کئی سائنٹیفک غلطیاں نکالی ہوں. کئی بائبل میں کئی کانٹرڈکشن ہے. ایک تقریر کی ہے, از دا بائبل گاڈز ورڈ, کیا بائبل خدا کا کلام ہے؟ کئی غلطیاں ہیں, سینکڑوں غلطیاں ہیں, سینکڑوں کانٹرڈکشن ہیں. کچھ پوائنٹس بتانا چاہیں گے آپ بھائی صاحب؟ would you like to share it? سنیے, آپ نے سوال پوچھا, میں جواب دے رہا ہوں. Yes. 1-2 بتاؤں گا, سب بتاؤں گا تو 10 دن بھی لگیں گے تو میں کمپلیٹ نہیں کروں گا. Okay. 10 دن بھی جواب بولتے سب نے, کچھ دکھا سکتا ہوں, کچھ دکھاتا ہوں نا.
दिखाता हूं आपको। मिसाल के तौर पे एज़ेकियल 24:1 आप पढ़ो, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूं, पोर्नोग्राफी है, पोर्नोग्राफी। क्या आप कहेंगे पोर्नोग्राफी अल्लाह का कलाम है? आप 1 अरब रुपया मुझे देंगे, मैं पढ़ नहीं सकता हूं। आप बाइबल पढ़ेंगे, पहली किताब बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1, इन द बिगिनिंग वॉज लाइट। बाइबल में लिखा है कि शुरुआत में रोशनी थी, यानी डे 1 में रोशनी थी। बाद में आगे पढ़ते हैं, अब वर्स नंबर जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 पे आते। फिर उसमें आता है कि खुदा ने सूरज चौथे दिन पे बनाया। आप सोच सकते रोशनी कहां से मिलती है हमको? सूरज से। तो रोशनी बनाया दिन नंबर 1 पे और सूरज बनाया दिन नंबर 4 पे। ये साइंटिफिक एरर है। कोई भी साइंटिस्ट कहेगा कि इसमें खता है। नंबर 2, बाइबल में लिखा है जेनेसिस चैप्टर बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 13, 14, 15, 16 कि खुदा ने चांद बनाया और सूरज बनाया। चांद सूरज बड़ी रोशनी दिन में उजाला देने के लिए और चांद छोटी रोशनी रात में उजाला देने के लिए। खुदा ने 2 रोशनी बनाई, सूरज और चांद। सूरज दिन पे राज करने के लिए और दूसरी रोशनी चांद रात पे राज करने के लिए। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, अल्लाह ने शम्स बनाया, कमर बनाया। लेकिन कुरान में लिखा है सूरज सिराज है, फहाज है, दिया है, खुद की रोशनी है। और चांद को डिस्क्राइब किया है नूर या मुनीर, रिफ्लेक्टेड लाइट और बोरोड लाइट। लाइट को रिफ्लेक्ट किया है या बोरो किया है, खुद की रोशनी नहीं है। आज साइंस कहती है कि चांद की खुद की रोशनी नहीं है, तो ये बाइबल में साइंटिफिक एरर है। अगर आप कहते हैं अल्लाह का कलाम है कि अल्लाह ताला नहीं जानता है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं, तो बाइबल जब कहती है कि चांद की रोशनी खुद की रोशनी है, इसमें बड़ा खता है। आप ये अल्लाह पे इल्जाम नहीं लगा सकते। कुरान में लिखा है कि सूरज की रोशनी खुद की है, चांद की रोशनी ली गई है, बोरोड, रिफ्लेक्टेड। तो साइंटिस्ट लोग को कुरान के कलाम से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बाइबल में साइंटिफिक एरर है। मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। फिर बाइबल में लिखा है कि खुदा ने बनाया तीसरे दिन पे धरती, वेजिटेबल्स, पौधे, पेड़, और सूरज बनाया चौथे दिन पे। पेड़ पौधे सूरज के बिना आ ही नहीं सकते, साइंस कहती है। सूरज की रोशनी के बिना पेड़ पौधे कैसे आएंगे? तो इस पे खता है, खता पे खता है। क्या मैं लेक्चर दूं इसके ऊपर? इसीलिए कहता हूं आप मेरी डिबेट सुनिए, बाइबल एंड कुरान इन द लाइट ऑफ साइंस। और एक तकरीर की हुई है, इज द बाइबल गॉड्स वर्ड। ये दोनों तकरीर सुनिए, आपको सैकड़ों गलतियां मिलेंगी। आप बाइबल पे गूगल करो नेट के ऊपर, एरर्स इन द बाइबल। क्रिश्चियन स्कॉलर्स कहते हैं कि हजारों गलतियां हैं बाइबल में। इसीलिए बाइबल अल्लाह का कलाम नहीं है। ये बाइबल जो है ये इंजील की बिगड़ी हुई शक्ल है। हम इंजील में मानते हैं, इंजील पे ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की वही थी जो ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की गई थी। लेकिन ये जो बाइबल आपके पास है वो इंजील नहीं है और हम इसमें नहीं मानते। जी मेरे हस्बैंड नॉन मुस्लिम है, उनका कलमा है ला इलाहा इल्ला फजलुहु। वो पीर परस्त है, पीरों से मांगते हैं, सजदा भी करते हैं कब्रों को। मैं बहुत परेशान हूँ, आप बताइए मैं क्या फैसला लूँ? क्या मैं उनसे तलाक ले लूँ या उनके साथ सरवाइव करूँ? ये मामला मुझे बाद में पता चला है। बहन ने कहा कि उनके जो शौहर है वो पीर परस्त है, उन्हें बाद में मालूम पड़ा, तो मैं क्या करूं? आप अगर उनकी अहलिया है, आप पे फ़र्ज़ होता है कि आप उन्हें इस्लाम की सही दावत दें। आप उनको कुरान और सही हदीस की तरफ लेके आइए। ये आपका फ़र्ज़ है। बहुत समझाया है, हदीसें खोल के समझाया। आपने सवाल पूछ लिया, अभी आप जवाब सुनिए। आप बीच में अगर इंटरजेक्ट करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे सकूँगा। आपने सवाल पूछ लिए, अभी आपका सवाल ख़त्म। आपका फ़र्ज़ है कि आप उनको दावत दें और दावत देने के बाद अगर वो नहीं माने तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते कि आप अगर शिर्क कर रहे हैं तो शिर्क जो है, आपने कहा मेरे शौहर शिर्क करते, अगर आपको यकीन है कि शिर्क करते तो शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, तो आप उनको अल्टीमेटम दे सकते हैं कि देखो आप अगर शिर्क को नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपसे खुला लूँगी या मैं जाऊँगी काजी के पास और आप
سے جو نکاح فسخ کروں گی، یہ اسلام میں شریعت کی اجازت ہے کہ آپ بلا لے سکتے ہیں یا نکاح فسخ کر سکتے ہیں. آپ ان کو سمجھائیے. مانتے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ شرک کر رہے ہیں اور آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ شرک کر رہے تو آپ قاضی کے ساتھ جا کے نکاح فسخ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے. میرا نام شہباز مسیح ہے اور میں کرسچن مذہب سے میرا تعلق ہے، اور میں نے دوسری کی کتابیں پڑھا ہے اور یہ حدیث بھی موجود ہے. مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یاد نہیں ہے مجھے، کہ آپ کے چاچا جان نے کلمہ نہیں پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کا سارا خاندان، نبی پاک کے والدین، نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے، اور 6 سال بعد آپ کی والدہ، 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ نہیں یہ سوال ہے نا بیٹا. جی یہ میں نے پڑھا ہے نا بیٹا. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی، ان کے خاندان والے، چاچا جان، ان کی والدہ، ان کے والد کیا جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، والدہ ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے، اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے، اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت میں جانے کے لیے. اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس وقت کے پیغمبر، اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے. اگر کوئی دوسرا دور تھا، لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کس کی بھی تحقیق کرو، والد، والدہ، بھائی، بہن، جو بھی ہے، آپ نے جو ذکر کیا، تو اگر ان کے رشتہ دار، چاہے والد ہو یا والدہ، چاہے بھائی ہو یا بہن، چاہے چاچا ہو چاچی، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. آپ نے جو کہا، ایک حدیث کا ذکر کیا، آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا، کیا ان کے چچا، آپ صحیح فرماتے ہیں، ان کے چچا ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا، ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے. لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے، لیکن اپنے جان سے بڑھ کر ان کی حفاظت کی. اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کر چکے تھے، وہ ان کی حفاظت کیے، ان کی مدد کی، اپنے جان سے بڑھ کر کی. لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اسی لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. مفسرین یہ کہتے ہیں، محدث یہ کہتے ہیں کہ ان کو سب سے کم دوزخ میں سب سے کم سزا ملے گی. یہ ان کی تشریح ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کیے، وہ نہیں مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسی لیے وہ جہنم میں جائیں گے. تو رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کے رسول کے یا کوئی اچھے انسان کے آپ کو جنت نہیں ملیں گی. جنت میں جاننے کے لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یسوع کے جلالی و ببرکت نام میں آپ سبھی پر سلامتی ہو. میرا نام داؤد پرویز ہے اور میں ایک مسیحی ہوں. میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نعت ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں. تو
صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شکریہ. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ دیا, کیا اللہ کے رسول, آپ نے بولا اللہ کے پیغمبر, نام ہی نہیں لیا, اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. اللہ کے پیغمبر, اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ موسیٰ سے علامت کہو. اللہ کے مجھ سے پیغمبر ہے. آپ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں؟ کون سے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں؟ پیغمبر اسلام کا. پیغمبر اسلام 1,24,000 نبی بھیجے اللہ کے رسول نے, اور پیغمبر 25 پیغمبر اسلام ہے ہمارے قرآن مجید میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نام لو نا, آپ گھبرا رہے کیوں؟ آپ ذرا وہ حدیث کا حوالہ دیں گے, کون سے حدیث کا حوالہ دیا آپ نے؟ 24:11. 24 گیا جی بخاری 24 گیا, آگے کیا ہے؟ صحیح بخاری 24:11 آیت. 24:11 جی 2411. 2411 اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو. پورا پڑھو نا, ایسا حدیث ہے آدھی ہوتی نہیں, پوری حدیث پڑھو. ریفرنس میں نے اسی لیے دے دیا. میرے پاس یا بخاری شریف ہے نہیں, اور میں بخاری شریف کو پورے ذہن سے جانتا نہیں ہوں. اب پورا تو بیچ میں سے میں جب تک آپ پورا نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. موسیٰ سے بڑا مت کو. ہر حدیث میں پہلا آتا ہے کہ راوی کون ہے. بخاری پڑھیں گے تو آتا ہے ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا. پورا بولو نا. Do not give me superiority over Moses, for on the day of resurrection all the people will fall on conclusions and I will be one of them, but I will be the first to gain conclusions and will see Moses standing and holding the side of throne. ہاں, آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کے کئی آیتیں جس میں لکھا ہے کہ آپ پیغمبروں میں آپس میں سیم لیول کے ہیں. قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ پیغمبروں میں تفرق اوپر نیچ مت کرو. اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے, لیکن ہم مسلمان کو سب پیغمبروں میں ایمان لانا چاہیے. تو اسی لیے سے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیغمبر ایک ہیں, لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے اونچا کر سکتا ہے. اللہ چاہے, ہم نہیں. ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں, لیکن اگر اللہ چاہے ایک پیغمبر کو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے. تو اسی لحاظ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب پیغمبر ایک ہے. لیکن ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے, قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں اس میں سے 5 پیغمبر عظیم ہیں. ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 ہیں. ان کو اللہ نے اور عظمت دی. اللہ has bestowed some more gifts than the other. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم مسلمان کو سب کی عزت کرنا چاہیے. ہم ایک پیغمبر کو نیچے نہیں دکھا سکتے بنسبت دوسرے پیغمبر کو. تو اسی کی تشریح ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, پرابلم کچھ نہیں اس میں. لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر ہیں یہ 5 اور عظیم پیغمبر تھے, اور ان پیغمبروں میں سے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے, ہم اس میں مانتے ہیں. جتنے پیغمبر آئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جو اللہ کہتے ہیں اور اللہ ذکر کرتے ہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں, اس کو ریپیٹ کرنا ہم میں کوئی پرابلم نہیں, لیکن آپس میں سب پیغمبر پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے. یہ ہمارا ایمان ہے. I had a question about science and Quran. I am a student of competitive religion since my childhood. So I wanted to get my answer from Dr. Zakir Naik, who is expert in competitive religions and as well as science and Quran. جو پہلا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں وہ سورہ کہف میں آیت نمبر 86 ہے. 85 سے یہ واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین اس جگہ پہ پہنچا جہاں سورج جو ہے وہ کیچڑ کی جھیل میں غروب ہو رہا تھا. اس کے بعد اسی طرح ایک واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے منسوب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر کے ساتھ جا رہے تھے اور وہ فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ تو ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ یہ گرم پانی کے چشمے میں غروب ہوتا ہے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمپیٹیٹیو ریلیجن میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام کی ان جو جیو سینٹرک جو ماڈل آف یونیورس ہے اس کے بارے میں ہم کس طرح سے ماڈرن سائنس سے جو ہے نا وہ پیرالل جا سکتے ہیں. ویسے آپ نے حوالہ دیا سورہ کہف کا، سورہ نمبر 18 جی جی آیت نمبر 55 اینڈ 86 85 اینڈ 86 یس سر. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ کہف میں سورہ نمبر 18 آیت نمبر 85-86 میں on such way he followed until when he reached the setting of the sun he found it set in a spring of murky water. Near it he found a people. We said, O Zulkarnain, either to punish them or to treat them with kindness. He said, whoever doth wrong, him shall we punish. Then shall he send to the Lord, and he will punish him with a punishment unheard of. اس آیت میں سورہ کہف کی آیت میں آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ذکر ہو رہا ہے ذوالقرنین کا، اور ابھی تک کے تحقیق ہو رہی ہے ذوالقرنین کون ہے. کئی مفسر نے اس کے بارے میں کہا یہ الیگزینڈر ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک تحقیق ہے، صحیح یا غلط وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ذوالقرنین نے جب دیکھا کہ وہ سورج ایک مرکی واٹر میں، مطلب ایک مڈی واٹر کے اندر سیٹ ہو رہا ہے مطلب ڈھل رہا ہے، اور پھر ان سے کہا گیا ہے کہ آپ یہ لوگوں کو پنش کریں گے، پنشمنٹ دیں گے، سزا دیں گے یا ان کو ریوارڈ دیں گے. تو انہوں نے کہا جو صحیح راستے پہ ان کو میں ریوارڈ کروں گا، جو صحیح راستے پہ میں اس کو پنش کروں گا. تو یہ ذوالقرنین کہہ رہے کہ میں نے دیکھا سورج کو ایک مرکی واٹر میں. ہم جب جاتے ہیں، ہم جب سمندر کے کنارے سن سیٹ یا سن رائز دیکھتے ہیں، تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ سن رائز ہو رہا ہے پہاڑی کے پیچھے سے. تو میں کہوں گا کہ میں نے دیکھا جب میں مری میں گیا تھا، گیا نہیں کہہ رہا ہوں، میں مری اب تک گیا نہیں، جانے کا ارادہ تھا لیکن ابھی وقت کی قلت ہے. میں مری گیا اور وہاں پہاڑوں کے پیچھے سے سورج اوپر آ رہا تھا، اور وہاں میں گیا وہ دریا میں سورج ڈوب گیا. ارے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کائی کا ڈاکٹر ہے؟ کیا سورج کبھی پہاڑ کے پیچھے سے آتا ہے؟ کیا سورج پانی میں ڈوبتا ہے؟ جو دکھ رہا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، وہاں تھوڑی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے. سر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں. سنیے میری بات، میں ابھی سوال کیا، مجھے جواب دے دیں گے نا؟ جی سر. ادھر کہا گیا ذوالقرنین، سر آپ برابر سے پڑھ رہے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے کہ ذوالقرنین until he reached، ادھر لکھا ہوا ہے کہ until when he reached the setting of the sun he found it. he مطلب ذوالقرنین، اب پڑھ رہے نہیں، he found it set. ذوالقرنین نے دیکھا کہ پانی کے نیچے وہ سورج سیٹ ہو رہا ہے. کون؟ سر بیان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ذوالقرنین ہی بیان کر رہے ہیں. برابر اللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ بیان کریں گے ذوالقرنین جو سمجھا وہ بیان کریں گے نا. سر اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے بیان کر رہے ہیں، ذوالقرنین کی ہدایت کے لیے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بتائے گا جو ہم سمجھتے ہیں. آپ ذرا بیچ میں دخل اندازی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ابلیس نے غلط کہا، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی غلط کر رہا ہے. سر اس کا مطلب بھائی صاحب آپ کو پہلے یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ آرگیو نہیں کر سکتے، ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، ڈاکٹر صاحب سوال کا جواب دے رہے ہیں، آپ انٹرپٹ نہیں کر سکتے. مائک بند کر دیجیے. آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے یہ. آپ غلطی پہ غلطی کر رہے، میں غلطی پہ غلطی کرتے جائیں گے، آپ 10 چیز بولتے جائیں گے، پورے فجر ہو جائیں گے، پھر بھی سوال ختم نہیں ہوگا. یہ آپ لوگ کی عادت ہے، لوگ کو مجمع دیکھنا مائک پکڑو اور لوگ کو بیوقوف بناؤ. یو آر ٹرینڈ، آپ لوگ ٹرینڈ. آپ عام کرسچن نہیں ہیں، آپ کرسچن مشنری ہے. اپنے آپ کو بولتے تقابل ادیان کرنے کا، تو ڈیبیٹ کرو نا. یہاں ڈیبیٹنگ ہے مسلمان. مجھے بہت لوگوں نے لکھا جو بھی عیسائی ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے ڈیبیٹ کرے. ایک اسلام آباد میں ہے مسلم ڈیبیٹنگ سیشن، وہ پہلا آدمی تھا نا بول رہا تھا ڈیبیٹ کرو. یہاں کیا کرتے، لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے. اگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے، ہی فاؤنڈ، ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ سورج پانی میں ڈھل رہا ہے، اس کا مطلب تھوڑا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے صحیح کیا غلط ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے قرآن مجید میں کہ ابلیس نے غلطی کیا، وہ غلطی اللہ تعالیٰ پہ تھوڑا آپ ڈالیں گے. آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھے ہی نہیں، آپ جانتے ہی نہیں. جو بھی کچھ اللہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنی چیز بیان کر رہے گا، وہ آدمی غلط کر رہا ہے، اس کا مطلب نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں
मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्न समावाति वल अर्द कानत रत्का फतकनाहुमा, डू नॉट द अनबिलीवर्स सी, क्या वो काफिर नहीं देखते दैट आसमान और धरती एक थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये अल्लाह ताला का बयान है। यहाँ साफ अल्फाज में अल्लाह कह रहे कि जुल्करनैन ने देखा। तो जो जुल्करनैन समझते हैं वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे कि जुल्करनैन ने देखा और जुल्करनैन ने सही देखा। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला बयान कर रहे कि जुल्करनैन ने देखा। मैं भी अगर देखूंगा कि पहाड़ के पीछे से सूरज आ रहा है, मैं बयान करूंगा, उसका मतलब नहीं मैं ये मानता हूं कि पहाड़ के पीछे से आ रहा है, उसी वक्त दूसरे का से भी आ सकता है। तो ये कहना कि अल्लाह ताला कहते बिल्कुल गलत है, आप लोगों को भड़काना चाहते बिल्कुल गलत है। आप कुरान मजीद बराबर से समझ ही नहीं पाए। इसके अंदर अल्लाह ताला जिक्र कर ले जुल्करनैन ने क्या देखा, और मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। मैं भी देखता हूं कि सूरज जा रहा है पानी में, ये नहीं कहता कि पानी के नीचे जा रहा है, पर बयान तो वैसे ही करूंगा ना। मैं अंग्रेजी जबान में कहता हूं सनराइज, सनराइज। मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं सन कभी राइज होता ही नहीं, फिर भी मैं कहता हूं कि सनराइज। मैं कहता हूं कि सनराइज, सूरज जाग रहा है, मैं जानता हूं सूरज नहीं जाग रहा है, ये मुहावरा है। सन इज सेटिंग, सन तो ही नीचे जाता है, वो सन तो उधर ही है। कायनात में सन अपने इर्द गिर्द ले रहा है, पूरे सोलर सिस्टम में ना सेट हो रहा है ना राइज हो रहा है। मैं भी इंग्लिश में कहता हूं ये मुहावरा है। उसी तरीके से मैं कहूंगा आई मेमोराइज बाय हार्ट, मैंने दिल से याद किया। अरे याददाश्त दिल में नहीं, याददाश्त दिमाग में, बराबर ना। फिर भी हम कहते हैं कि आई हैव लर्नड इट बाय हार्ट, कहते क्या नहीं, मेमोरी दिल में रही क्या दिमाग में रहती। मैं कहूंगा मेरी बीवी से आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, लव सेंटर दिल में नहीं, लव सेंटर दिमाग में। ये इस तरीके से जबान है, ये मुहावरा है, आई मेमोराइज बाय हार्ट। कोई दिल से याद कर नहीं सकता, याद करता है दिमाग से। तो जिस तरीके से जबान है उस तरीके से मुहावरा बनता है। तो यहाँ अल्लाह ताला जिक्र करते हैं कि जुल्करनैन ने देखा कि सूरज ढल रहा था मर्की वाटर में। मेरा सवाल ये है कि आप जिस तर्ज पे ये सवाल पूछते हैं मसीहियों से कि यसु मसीह ने अंजील में बाशगाफ अल्फाज में ये दावा किया हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, तो मैं आपसे इसी तर्ज पे सवाल पूछता हूँ कि आप हमें रेड लेटर्स में ये दिखा सकते हैं कि जहाँ पर मसीह ने अंजील में ये कहा हो कि मैं खुदा नहीं हूँ, मेरी इबादत ना करो। क्योंकि जब हम अंजील को देखते हैं तो यहूदियों ने जो उन पर इल्ज़ाम लगाया था वो कुफरी इल्ज़ाम था कि ये अपने आप को खुदा के बराबर बल्कि खुदा का बेटा कहता है। जी भाई साहब ने ये कहा कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये साफ अल्फाज में आप मुझे दिखाओ इंजिल में कभी कहा ही नहीं मैंने, ये आपका मिलावट है। मैंने कहा बाइबल, और बाइबल का तर्जुमा इंजिल नहीं है, ये खता है, इतना समझ लो। मैंने कभी भी नहीं कहा कि इंजिल में दिखाओ, मैंने कहा आप कहीं भी बाइबल में मुझे दिखाओ बिना कोई शक बिना कोई शिबा, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो। अभी आप मुझे पूछ रहे हैं, आप बताओ किधर लिखा है कि खुदा ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खुदा नहीं हूँ। आपकी लॉजिक की गलत है। जो इंसान दावा करता है उसे दिखाना चाहिए, दावा नहीं करता दिखाना चाहिए ही नहीं। अगर कोई इंसान कहता है कि मैं खुदा नहीं, उसका मतलब खुदा हो जाता है। ये बेसिक लॉजिक है, आप बेसिक लॉजिक के नुक्ते को नहीं जानते। अगर कोई इंसान दावा करता है खुदा बनने का, उसे खुदा की दावा साफ अल्फाज में कहना चाहिए। जो खुदा का दावा नहीं करता उसे कहने की जरूरत ही नहीं कि हर इंसान आके कहेगा कि मैं खुदा नहीं हूँ। यहाँ कितने 50,000 लोग हैं, सब लोग बोलेंगे मैं खुदा नहीं हूँ। अंडरस्टूड है भाई, ये सिंपल लॉजिक का पॉइंट आप नहीं जानते। फिर भी मैं दिखाऊंगा, फिर भी आपको दिखाऊंगा। जी ये आपका जो आंसर है ये हमें रेड लेटर्स में चाहिए। और आप खामोशी इख्तियार करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने सवाल सुन चुका हूं, दोहराने की जरूरत नहीं। आप बीच में अगर दखल अंदाजी करेंगे आप उसूल के खिलाफ जा रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है, बोलना भी नहीं चाहिए, समझ गया मैं। आपको बीच में दखल अंदाजी करना ही नहीं चाहिए जब तक मैंने पूछा। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा रेड लेटर, मैं रेड लेटर में कोट करूंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 24, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28।
बाइबल है आपके पास? खोलो खोलो, रेड लेटर बाइबल है? ये पकड़िए रेड लेटर है क्या नॉर्मल बाइबल है? जी रेड लेटर बाइबल है क्या नॉर्मल बाइबल है? जी मेरे पास रेड लेटर बाइबल है। अच्छा खोलो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24। पहला 28, 24 बाद में। जी बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 24, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28। वो लाल में ही कहने, वो बोलिए, मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इतना टाइम ले रहे आप, बाइबल पहले पढ़ी नहीं कभी? जी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर बताइएगा। सॉरी 28 लाल में है क्या नहीं? जी मिल गई है। लाल में है ना? लाल में है क्या नहीं? जी ये मेरे पास उर्दू तर्जमा है, प्रोटेस्टेंट। अरे उर्दू तर्जमा भी रेड लेटर आता है, आपने बोला रेड लेटर बाइबल है, तो कोई भी बाइबल हो दो, लाल में है क्या नहीं? आपके पास रेड लेटर बाइबल नहीं है, पता है? अब झूठ बोले, है क्या नहीं है? नहीं है तो बोलो नहीं है ना, बाद में चेक कर लेना। रेड लाइटर्स में हमें यानी कि उनका दावा बस बता दें जो वाशगाफ अल्फाज में लिखा हो। अरे ये आपके पास रेड लेटर बाइबल अगर आप खोलेंगे तो ये रेड में रहेगा। रेड में है क्या नहीं? या आपके पास रेड लेटर बाइबल इस्तेमाल किए कभी पहले अपनी जिंदगी में? क्या नहीं किए? अच्छा मैं लोग को समझाता हूँ। रेड लेटर बाइबल वो बाइबल होती है जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स तहकीक करते हैं ये पूरी बाइबल ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ से है ही नहीं। कुछ अल्फाज बहुत कम, पूरे बाइबल में 1% भी नहीं है, 1% भी बाइबल में रेड लेटर नहीं है। आप समझ रहे? तो स्कॉलर्स ने रिसर्च किया है, अक्सर ये गॉस्पेल में है, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ये पहले 4 किताबें जो न्यू टेस्टामेंट के है उसमें कई जो है वर्सेस रेड में है, सब ने कई, नहीं तो अक्सर बाइबल में ब्लैक है। ये भाई साहब लगता है रेड लेटर पढ़े ही नहीं कभी, बोल तो उर्दू तर्जुमा है। मैं आपको समझाता हूँ, उर्दू तर्जुमा में भी रेड लेटर आता है। रेड लेटर बाइबल मतलब क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने रिसर्च किए और उसको लाल इंक में लिखा है। लाल इंक मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, लाल इंक नहीं मतलब दूसरे किसने कहा। तो ये गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24 रेड लेटर है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते माय फादर इज ग्रेटर देन आई, यानी मेरे खुदा मेरे से ज्यादा महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 ये भी रेड लेटर में, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद मेरे खुदा सब लोगों से महान है, लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 सब रेड लेटर में, सब रेड लेटर में। आपको टाइम लगेगा, घर पे जाके देखो, सब लगेगा, घर पे जाके देखो, इतना फास्ट आप देख नहीं पाएंगे। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। और लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 आई कैन ऑफ माय ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ये खुदा बोल रहा है। जी सर बिल्कुल। भाई साहब अभी मेरा जवाब सुनिए, बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। अभी आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जैसा एज आई हियर आई जज, जैसा मैं सुनता हूं उसी तरीके से फैसला करता हूं। एंड आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ नथिंग एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं मेरी ख्वाहिशें से कुछ नहीं करता हूं, जो भी ख्वाहिश खुदा की है उसके ऊपर अमल करता हूं। कोई भी कहता है कि मेरी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के ख्वाहिशें के हिसाब से मैं जिंदगी बसर करता हूं, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में कह रहे कि मैं मुस्लिम हूं, और आप मेरा लेक्चर सुनेंगे वहां कई रेड लेटर ही, अक्सर रेड लेटर ही है कई जगह पे। तो ईसा अलैहिस्सलाम साफ अल्फाज में कह रहे मेरे खुदा मेरे से महान है, मेरे खुदा सबसे महान है, मैं शैतानों को निकालता हूं अल्लाह की मदद से, खुदा की मदद से, मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और कई ऐसे, आप मेरी कैसेट देखिए सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम क्रिश्चियनिटी, आपको कई रेड लेटर कोटेशन मिलेंगे में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं खुदा नहीं हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल हिंदुइज्म, मुस्लिम और साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से एक सवाल अपना है। तारुफ पहले करवाइए, आपका मेरा नाम? नाम आयशा यूनस है और मैं एमफिल की स्टूडेंट हूँ। मैं मुस्लिम हूँ। हिंदुइज्म और इस्लाम के हवाले से साइंटिफिक क्वेश्चन है एक, अल्लाह ताला को लेके। साइंस कहती है कि हर चीज़ का एक पैरेलल और एंटी पैरेलल मौजूद है, तो ये एक ही गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है अर्थ प्लैनेट, तो लेकिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है। तो क्या जब ये एक प्लैनेट जो अर्थ है तबाह हो जाएगा, इस पे क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो ये जो दुनिया का खेल है जिसे अल्लाह ताला कुरान पाक में खेल कहते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा? क्या अल्लाह ने सिर्फ एक ही दफ़ा ये दुनिया बनानी थी और ऐसी मखलूक बनानी थी
تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈفرینٹ گلیکسیز کے اندر ڈفرینٹ اسی ہی طرح کے ارتھ پلانٹس موجود ہیں جس میں ہماری ہی طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے، اور جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رب عالمین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ تو میرا عقیدہ اچانک سے اس طرف جانے لگتا ہے کہ جیسے ہندوازم میں جو جنم کی بات کی جاتی ہے وہ سچ ہے، کیونکہ شاید اسی ارتھ کے پیرالل یا اینٹی پیرالل دوسری گلیکسیز کے اندر بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک دنیا ختم ہوگی تو دوسری دنیا بھی کہیں نہ کہیں اس وقت بھی چل رہی ہے اور دوبارہ بھی چلے گی۔ بہن کا لمبا سوال تھا۔ بہن نے پوچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ارتھ ہے پلانٹ، ایک کا ہر چیز کا اینٹی پیرالل ہے، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اینٹی پیرالل نہیں، اٹس میڈ ان پیئر، آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز ہم نے جوڑی میں بنائی، اینٹی پیرالل ہو سکتی نہیں ہو سکتی، ہے غلط آپ کا ترجمہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے کہ ہم نے جوڑے میں بنایا ہے، جانوروں کو جوڑے میں بنایا ہے، پودے کو جوڑے میں بنایا ہے۔ جو چیز آپ کو علم ہے اور جس کا علم نہیں ہے اس کو بھی جوڑے میں بنایا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، سورہ نمبر 36 ورس نمبر 36۔ بٹ یہ کہنا اینٹی پیرالل، پہلے خود آپ اپنا ترجمہ کر رہے ہیں، غلط ہے۔ جوڑے میں بنایا جوزا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سب چیز جوڑے میں۔ ہم جو چیز ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی کہ پیڑ پودے میں بھی میل فیمیل ہے، آج پتہ چل رہا ہے۔ تو اس میں سائنس پورے طریقے سے قرآن مجید میں مانتی ہے۔ آپ کا جو سوال تھا کہ جیسے طرح انسان اس دھرتی پہ ہے، اس زمین پہ ہے، ہو سکتا ہے اسی دھرتی دوسری جگہ ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے آسمان بنائے، دھرتی بنائے، اس کے بیچ میں بھی ڈالے ہے، اس میں دیر از لائف بسائڈ دس ارتھ، اس دنیا کے علاوہ بھی جان ہے۔ کیسی ہم جانتے نہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ دنیا فنا ہو جائیں گی پھر دوسرے دنیا آئیں گی، یہ آپ کا وہم ہے، یہ کدھر بھی قرآن و حدیث میں نہیں لکھا ہے، یہ آپ کا وہم ہے جو غلط ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے، ایک بار آئیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمین ہے، رحمت العالمین ہے، بالکل صحیح۔ اس دنیا کے عالم ہیں، جن کے رحمت العالمین ہے، سب کے لیے۔ ہم جانتے نہیں کتنے عالم ہیں۔ یہ کہنا کہ دنیا فنا ہوئیں گی پھر دوسرے آ جائیں گی، اور ہندوازم کے بارے میں، بدھ کے بارے میں آپ دو چیز کو جوڑ دیے اور بالکل غلط کر رہی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہندوازم کے اندر جو برتھ میں مانتی، اس کا جواب میں دے چکا ہوں، آپ میری اگر کسٹ سنیں گے، سملر اسلام اینڈ ہندوازم، یہ جو ان لوگ کہتے ہیں سمسکارا، کہ ہم ریسائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ جو ہندوازم میں آتا ہے وہ پنرجنم، پنرجنم مینس، پنر مینس نیکسٹ، جنم مینس لائف۔ اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پنر مینس نیکسٹ، جنم مینس لائف، نیکسٹ لائف، ہم بھی مانتے ہیں نیکسٹ لائف میں۔ یہ ہندو پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ کیوں کچھ بچے جو پیدا ہوتے وہ پیدا ہوتے ہینڈی کیپ، ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ، کنجنٹل ڈیفیکٹ کے ساتھ، کچھ لوگ غریب پیدا ہوتے، کچھ امیر پیدا ہوتے، تو بھگوان ناانصافی نہیں کر سکتا۔ وہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو دل کی بیماری ہے، کیا دوش ہے اس کا؟ تو وہ اپنی خود کی فلسفی نکالے جسے کہتے سمسکارا، سنسکرت میں کہتے سمسکارا، سائیکل آف برتھ ڈیتھ، یہ ان کا ہے۔ وید میں لکھا ہے پنرجنم، اسے کوئی اعتراض نہیں ہمیں۔ نیکسٹ لائف ہم بھی مانتے ہیں آخرت میں، لیکن یہ کہنا کیونکہ ان کے پنڈت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ہارٹ ڈیزیز میں کیوں پیدا ہوتا ہے، کوئی امیر فیملی کوئی، تو اسلام میں اس کا جواب ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ یہ جان لے تم میں سے اچھا کون ہے، اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اگر ایک بچے کو غریب پیدا کرتا ہے یا دل کی بیماری سے، وہ بچہ معصوم ہے۔ یہ کہنا ہندو کے جو پنڈت کہتے نہیں، اس نے پرانے جنم میں پاپ کیا اس لیے ابھی دل کی بیماری۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے پرکھتا ہے، کس کو دولت دیکھے، کس کو غربت دیکھے، کس کو صحت دیکھے، کس کو دل کی بیماری دیکھے۔ ہر آدمی ہر انسان کو الگ طریقے سے پرکھتا ہے، لیکن حدیث میں کہیں نہ آتا ہے کہ وہ اگر اس کو دل کی بیماری ہے تو جہنم میں جائے گا، نہیں، اس کے لیے ٹیسٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کے لیے ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ ماں باپ اچھے مسلمان ہیں
اگر میں ان کو ایسا بچہ پیدا کرتا ہوں ان کے گھر میں جو دل کی بیماری ہے پھر بھی وہ اللہ پہ یقین کرتے کیا نہیں. اگر ٹیسٹ ڈیفیکلٹ ہے اور انسان ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو اس سے عہدہ بھی پوزیشن بھی آخرت میں اور اچھی ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں, کس کو دولت کے ساتھ, کس کو غربت کے ساتھ, کس کو ہیلتھ دے کے. تو یہ کہنا کہ بیکاز وہ پرانے جنم میں پاپ کیا اسی لیے وہ لنگڑا پیدا ہوا یا لولا پیدا ہوا, یہ ان کی غلط سوچ ہے. اسلام کے پاس جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں اور الگ انسان کو الگ طریقے سے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور کوئی انسان غریب ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ جنم میں جائیں گا. حالانکہ طور پہ اللہ کے رسول فرماتے غریب انسان کے جنت کے جانے کے چانسز اور ہے کیونکہ اس کے امتحان اور آسان ہے. امیر انسان کو حساب کتاب دینے پڑے گا, زکوٰۃ دینے پڑے گا, تو زکوٰۃ ہر ایک کے لیے فرض ہے امیر انسان کے لیے. تو امیر اگر زکوٰۃ دیں گا تو اس کو فل مارکس ملیں گا. غریب انسان کو آلریڈی 100 آؤٹ آف 100 مل گیا زکوٰۃ میں, اس کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں. تو الگ انسان کو الگ طریقے سے اللہ ٹیسٹ کرتا ہے. اور اس کو ڈیٹیل میں نے ذکر کیا, میری تقریر میں آپ چیک کر سکتے ہیں. یہ کہنا کہ دنیا الگ آئیں گی, نئی نئی دنیا رہیں گی, یہ آپ کا وہم ہے اور بالکل غلط ہے. میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے. اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈکلیئر ہوگا کہ ہو از رائٹ اینڈ ہو از رانگ, ہو ڈیزرو جنہ اینڈ ہو ڈیزرو جہنم. لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے, قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے بیفور دی ڈے آف ججمنٹ؟ ابھی رزلٹ ڈکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن, تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے؟ اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت جنت کے بغیچے میں باغیچہ کیوں ہے, یہ پہلے کیوں ڈکلیئر ہوتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتہ لگے گا انہوں نے کیا گناہ کیے, کیا اچھا کام کیے, کیا وہ جنت میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو یہ قبر کے عذاب کیوں؟ میں اس کی مثال دوں گا. جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں, ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام, اور اس کا جواب ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آئیں گی. فائنل ریکمپنس, جو فائنل ریکمپنس وہ ہوئے گا یوم القیامہ میں آن دا ڈے آف ججمنٹ. اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہ سفلتا پاتا ہے, نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. تو آیت میں صاف ذکر ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت, ہر نفس موت کو چکیں گی. اور فائنل حساب کتاب ہوگا یوم القیامہ پہ. اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچے گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا, نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے. مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں. جس طریقے سے ہم جب کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام, ایک ہوتا ہے ٹرمینل ایگزام. برابر ٹرمینل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں, کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ. تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں, آپ کو اس کا پنشمنٹ, اس کے جو سزا یا جزا, آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا 3 جگہ مل سکتی ہے. ایک دنیا میں, دوسری برزخ میں, اور ایک آخرت میں. 3. آپ نے کچھ غلط کیے, اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے. آپ نے اچھا کام کیے کہ دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ سزا برزخ میں دے یا ریوارڈ برزخ میں دے, ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے. سب سے اچھا آخرہ ہے. تو جو بھی آپ غلط کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے, اس کی سزا دنیا, قبر اور آخرت میں ملائیں گے, ٹوٹل صحیح رہیں گے. کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے, آخرت میں, قبر میں اور آخرت میں. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی غیر مسلم ہیں وہ جو بھی اچھائی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے. ایک مشرک ہے جو شرک کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے, تو وہ آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو انعام ملا نہیں. مثال کے طور پہ مدر ٹریسا, اس کو بڑے بڑے ایوارڈ ملے, اچھا کام کی, تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا تم نے اچھا کام کیے, تم کو شہرت مل گئی, تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا. جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں یا نہیں بھی ملے. کتنے لوگ ہیں
جو बड़े बड़े स्मगलर है, डाकू है, अपनी जिंदगी अच्छे ऐशो आराम से दुनिया में बिताते हैं. अल्लाह ताला बोला चलो तुमको सजा यहाँ नहीं दूंगा, कब्र में दूंगा और आखिरत में दूंगा, या सिर्फ आखिरत में दूंगा. तो वो समझता है कि अरे मैं तो बहुत तीर मारा, गलत काम किया, मुशरिक है, डाका डाला, लोग का कत्ल किया दुनिया में, कुछ नहीं उसको पनिशमेंट मिली. पनिशमेंट मिल सकती है कब्र में और आखिरत में. तो ये कहना कि आखिरत में पनिशमेंट मिलेंगी तो कब्र में क्यों मिल रही है, आप टोटल करेंगे तो सही रहेगा. हो सकता है कि पार्ट आपको दुनिया में मिली, पार्ट सजा आपको कब्र में मिली, बाकी की मिलेगी आखिरत में. हो सकता है कि दुनिया में आपको सजा मिली नहीं जो गलत काम किया आपने, हो सकता है कब्र में भी नहीं मिली तो पूरी मिलेंगी आखिरत में. तो टोटल सही है ये. हाँ, लेकिन डबल सजा नहीं मिलेगी. डबल मतलब आपको मिलना चाहिए 100 पॉइंट्स की सजा. हो सकता है कि 2 पॉइंट दुनिया में मिलेगा, 8 पॉइंट कब्र में, 90 पॉइंट आखिरत में. अल्लाह ताला ऐसा नहीं करेगा 100 पॉइंट दुनिया में भी, 100 पॉइंट कब्र में भी, 100 पॉइंट आखिरत में. ये गलत है. तो अगर 100 पॉइंट की सजा मिलना चाहिए, आपको कुछ पॉइंट दुनिया में मिलेंगे, कुछ पॉइंट कब्र में, बाकी मिलेंगे आखिरत में. जो लोग, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते कि ये दुनिया जो है एक मुस्लिम के लिए कैद है और एक काफिर के लिए जन्ना है. तो एक गरीब यहूदी फटेले चुटेले कपड़े पहन के हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहीमुल्लाह उनके पास आते हो, बोलते ये हदीस की क्या मानी है, मैं तो गरीब हूँ और आपके रसूल कहते हैं कि काफिर के लिए, और मैं काफिर हूँ, काफिर के लिए दुनिया जन्नत है, मैं गरीब हूँ, मेरे कपड़े फटे, कहाँ जन्नत है. आपके लिए, आप मुस्लिम हैं, आपके लिए कैद है, आप तो ऐशो आराम करें, कहाँ कैद है. तो वो फरमाते हैं, जवाब देते हैं हाफिज हजर अस्कलानी कि मुसलमान जानता है कि जो उसे आखिरत में मिलेगा वो जन्नत, वो इतना अजीम है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी हो, वो आखिरत के मुकाबले में कुछ नहीं है. ये कैद है. आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, सबसे ताकतवर हो, सबसे बड़े राजा हो, लेकिन जो आपको जन्नत में इनाम मिलेगा वो इस दुनिया के मुकाबले में कैद है. और अगर वो काफिर ये जाने कि आखिरत में उसको जो सजा मिलेंगी, यहाँ चाहे वो बदतरीन से बदतरीन इंसान हो, सबसे गरीब हो, सबसे भूखा, फिर भी आखिरत के अंदर जो सबसे कम आग आपके तलवे के नीचे रहेंगी तो आपका भेजा उबलेगा, सबसे छोटी से छोटी आग. तो अगर आपको पता चलेगा कि क्या आपको पनिशमेंट, सजा मिलेंगी आखिरत में, इस दुनिया में आप सबसे बदतरीन इंसान भी रहेंगे, फिर भी आपके लिए जन्नत है, तो ये तशरीह है उसकी. तो टोटल फाइनल रिकम्पेंस आखिरत में है. टोटल पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड दुनिया, कब्र और आखिरत है. होप नाम से. और मैं दीन हक का तालिब इल्म हूँ. मेरा डॉक्टर साहब से मुख्तसर सवाल ये है कि आज के दौर में बेहतरीन जिहाद कौन सा है. माइक बंद कर दीजिए जी, माइक बंद कर दीजिए. जैसे मैंने कहा था कि आखिरी राउंड सिर्फ मुसलमानों के होगा, और जो सवाल पूछना चाहते थे उसने पूछ चुका था. साइमन पहले सवाल पूछ चुका है तो उसको मौका दिया गया है, और अक्सर सवाल गैर मुस्लिम ने पूछे, तो ये आखिरी राउंड है और ये आखिरी सवाल है. भाई साहब ने पूछा कि आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जिहाद क्या है. आज की तारीख में सबसे, हम देखते हैं माशरे में, हमारे माशरे में टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया आ चुका है, कई फितने आ चुके हैं. सबसे बेहतरीन जिहाद है जिहाद अपने नफ्स के साथ. अपनी नफ्स के साथ जिहाद करना एक अजीम जिहाद है. हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइंस बढ़ रही है, कितने चीज़ें हमको सोशल मीडिया पे आ रही है, और कई बार मुसलमान भटकते हैं और कुरान और हदीस पे अमल नहीं करते. हमारा जिहाद होना चाहिए कि हम कुरान और मजीद के नज़दीक आए, कुरान और मजीद के तालीमात पे अमल करें. तो मेरे नज़दीक आज की तारीख में सबसे बेहतरीन जिहाद ये है कि कुरान और मजीद के तालीमात पे अमल करें. कुरान को तर्जुमे से पढ़िए, हदीस को पढ़िए और इस पे अमल करिए. इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से दुनिया के चोटी पे पहुंचेगा. आज की हालत में मुसलमान को लोग नीचे देखते हैं, फुटबॉल की तरह लात मारते हैं, क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर है. हम अगर जिद्दोजहद करेंगे, कुरान और हदीस के रोशनी में कुरान और हदीस के तालीमात पे अमल करेंगे, ये सबसे बड़ा जिहाद है. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اگر صرف اسی آیت کو ہم مسلمان سمجھ لیں اور اسی آیت کو ہم اگر اپنی زندگی میں لائے تو ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہوگی اور یہ بات ہمیں سیدھی طور پر معلوم ہو جائے گی کہ واقعی ایک اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو بھائی چارے کا مذہب دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، تو جس طرح ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے دھوکہ پسند نہیں کرتا، جو یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے بھائی کو جو ہے نا دھوکہ دے یا اس کا بھائی مشکل میں پڑے یا اس کا بھائی کمزور سے کمزور ہو، تو اسی طرح ہر مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے بارے میں ایسا سوچے گا تو یہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر آپ ایک مسلمان کے لیے غلط سوچیں گے یا جس طرح آپ اس کے لیے غلط چیز جو ہے نا اس کو دیں گے یا آپ دھوکہ دیں گے تو اسی سے ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور جو مسائل یہاں پر جنم لے رہے ہیں، جو ختم نہ ہونے کا نام نہیں لے رہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اس آیت کا مفہوم غلط کر بیٹھے اور اس آیت پہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ تو بھائیو دوستو، بھائی چارہ، عالمی بھائی چارے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بنے اور ایک دوسرے کا بازو بن کر رہے۔ ایک دوسرے کے پاؤں مارنا اور ایک دوسرے کا بازو کاٹنا یہ ہمارے حصے میں نہ رہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا یہ ہمارے اندر محبت اتفاق کسی سلسلے میں بڑھے گی۔ اسی طرح دوسری آیت ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اسی طرح تقسیم نہ ہو۔ تو لہٰذا جو لوگ تقسیم ہوتے ہیں اور جو لوگ فرقہ واریت پہ لاتے ہیں، اس سے مسلمان کا مذہب اور مسلمان کا نام ہمیشہ خراب رہتا ہے اور ہمیشہ مخالفین کا شکار رہتا ہے۔ تو بھائیو دوستو، اتفاق میں برکت ہے، یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ تو اگر آج مسلمان آپ دیکھتے ہیں دنیا میں 52 ممالک وہ مسلمانوں کے ہیں اور باقی سب غیر مسلم ہے، لیکن جو مسلمانوں کے جو 52 ممالک ہیں ان میں دیکھیں تو اتفاق آپ کو کہیں نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ہی یعنی ملت ہے۔ الکفر ملت واحدہ یعنی کفر کا ایک ہی پلیٹ فارم ہے۔ اور مسلمانوں کا اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کا اتفاق آپس میں برابر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ پچھلے کچھ 2-3 سالوں کی اگر آپ حالات واقعات کا جائزہ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب اسرائیل نے فلسطین پر حملہ کیا اور وہاں پر جب غزہ پہ حملہ کیا، غزہ میں جو نسل کشی جاری ہے وہ ہوئے، تو اس وقت کوئی بھی مسلمان ممالک یا کوئی بھی مسلمان ملک اس کی مدد کی طرف براہ راست نہیں بڑھا۔ اسی طرح جب وہ ختم ہوا اس کے بعد ایران کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی اسرائیل کی، اور ایران کی لڑائی جب ہوئی تو ایران کے بعد یہ جو ہے نا کسی دوسرے ایران کے بعد انہوں نے شام پر حملہ کیا۔ تو آپ اگر دیکھتے ہیں تو یہ باری باری یہ مسلمان ممالک کے اوپر حملہ کرتے جا رہے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کے جو ہے نا حامی کبھی بھی نہیں بنتے، تو یہ اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ دوسرا واقعہ دیکھیں، جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، ایران کے ساتھ جب اس کی لڑائی جاری رہی، تو امریکہ بھی ایران کے سپورٹ میں امریکہ بھی اسرائیل کے سپورٹ میں آیا، اور اس نے B-2 بامبرز کے ذریعے سے جو ایران کی جو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی جگہ تھی وہاں پر بھی انہوں نے دھماکے کیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لے کہ کفر ایک ہی پلیٹ فارم پر ہے یا نہیں۔ اگر آپ کسی ایک کو نشانہ بناتے ہیں تو 2-3 اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو بھائیو دوستو، عالمی بھائی چارہ اور محبت اور بھائی چارہ اس کی ضرورت آج کل مسلمانوں کو انتہائی زیادہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس کی طرف اہمیت نہیں دیں گے اور آپ عالمی بھائی چارے کی طرف نہیں بڑھیں گے
تو ہرگز آپ کو کامیابی نہیں ملے گی، اور جب کامیابی آپ کو نہیں ملے گی تو پوری دنیا میں آپ ذلت اور رسوائی آپ کو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، اپنا گھر بار اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، اور جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بھائی چارہ قائم کیا۔ میثاق مدینہ جس کا نام دیا گیا، اخوت قائم کی گئی، ایک مہاجر اور ایک انصار، ان دونوں کو آپس میں کنیکشن بنا دیا گیا، اور ان کو یہ حکم دیا گیا کہ آج کے بعد یہ آپ کے بھائی ہے۔ تو محبت اور بھائی چارہ اور عہد وفا کی جو مثال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، وہ دنیا یاد رکھے گی۔ تو آج بھی حالات وہی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ بھائی چارہ بیچ سے نکل گیا۔ ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کی مدد کرنے کو تیار نہیں، ہر ایک دنیا کے اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے وہ آگے نکل جائے۔ حالانکہ یہ دنیا اور اس دنیا میں جو بھی ہے یہ سب فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر آپ کروڑ پتی بن جائے اور آپ ملینئر بھی بن جائے، تب بھی آپ نے یہاں پر زیادہ سے زیادہ 40 50 60 سال یہ آپ نے رہنا ہے۔ اور جب آپ ایک ایسی عمر تک پہنچ جائے جب آپ کے اندر جوانی کا جوش ختم ہو جائے، آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہ رہے، آپ کے اندر بھاگنے کی طاقت نہ رہے، آپ کے اندر ایسی چیزیں نہ رہے جو پہلے آپ میں تھی، تو ایسی دولت کا کیا کرنا اور ایسے مال دولت کا کیا کرنا جس کی وجہ سے آپ نے اپنی رشتہ داری ختم کر دی، آپ نے آپس کی جو بھائی چاری تھی وہ آپ نے ختم کر دی، اور جس کی وجہ سے آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ تو یہ سب چیزیں عارضی ہے اس دنیا کی، لہٰذا اس عارضی چیزوں کے لیے اپنے مستقل والے رشتے ہرگز مت توڑیے اور نہ اس میں کوئی دراڑ پیدا کرنے دیجیے۔ تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اتفاق اور اتحاد وقت کی اشد ضرورت ہے۔ جس گھر میں اتفاق اتحاد ہوگی وہ گھر کامیاب ترین ہوگا، اور جس میں یہ اتفاق اور اتحاد وغیرہ کے مسائل نہ ہوگی تو وہ گھر جو ہے نا وہ دشمنی کا گہوارہ، جنگ، فساد اور اسی طرح غم اور غصے والا گھر وہ کہلائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہے کہ تم میں سے کسی گھوڑے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گھوڑے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے کوئی بھی اپنے آپ کو بالاتر نہ سمجھے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دی ہے تو وہ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے، اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر کسی سے اللہ تعالیٰ نے مال لی ہے اس کو نہیں دی تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ آیا وہ بندہ اس غربت میں اور اس تنگ معاشی میں کیا وہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ میرا شکر ادا کرو گے میں آپ کے اوپر اور بھی انعامات زیادہ کروں گا۔ تو بھائیو دوستو، ہمیشہ شکر کرنے والا جو ہے نا وہ بنیے، اور ناشکری سے پرہیز کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی ایسے وقت لائے گا جس میں آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔